نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام جناب سامعین اور ناظرین، آج ہمارا موضوع پاکستان میں قادیانی مسئلہ کا چیلنج اور صحیح حکمت عملی۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے قبل پاکستان کے مخصوص اور گمبھیر مسائل کے اعتبار سے اس مسئلہ کا ذکر یعنی قادیانی چیلنج کا ذکر ضمنی طور پر کیا گیا تھا اختصار کے ساتھ، اور وہاں یہ وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ اس پر انشاءاللہ تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بیان بھی ہوگا، گفتگو ہوگی، اور اس حوالے سے جو ضروری باتیں ہیں وہ اہل اسلام اور امت کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو پاکستان کے مخصوص گمبھیر مسائل ہیں، خصوصاً مذہبی مسائل، ان میں سے ایک قادیانی مسئلہ بھی ہے۔ یہ چیلنج اگرچہ پوری امت کے لیے ہے اور پوری دنیا میں ہے، لیکن چونکہ قادیانیوں کا مرکز اور ان کے اہم ترین ادارے اور ان کی اٹھان سرزمین پاکستان ہی سے ہے، تو اس لیے یہ مسئلہ انتہائی حساس ہے اہل پاکستان کے لیے بھی۔ پاکستان میں قادیانی جماعت اور اس امت پر پریشر بھی بہت زیادہ ہے، ان کے ساتھ تشدد بھی کیا جاتا ہے اور بعض اوقات قتل کے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ کام اور یہ معاملہ اور یہ سلوک بالکل ناجائز ہے اسلامی لحاظ سے۔ نہ ان کی املاک کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، نہ تشدد کیا جا سکتا ہے، نہ پرسیکیوشن اور نہ ہی کوئی قتل کا واقعہ۔ اور چونکہ پوری دنیا میں اور خصوصاً یورپ اور امریکہ میں قادیانی مشن اور قادیانی ادارے انتہائی منظم ہیں، اور ان کے چینلز اور پراپوگنڈا سیلز بہت ہی زیادہ فعال اور منظم ہیں، اور اس حوالے سے پھر ہماری بدنامی بھی ہوتی ہے، پاکستان کی رسوائی بھی ہوتی ہے، اور پھر یہ لوگ اس حوالے سے یہاں پر پناہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ ان کے مراکز بھی زیادہ تر یہی ہیں، ان کا خلیفہ بھی یہی ہے۔ تو اس لحاظ سے سب سے پہلے ہم تو یہی دوبارہ عرض کریں گے کہ ان کی جو تہذیب ہے پرسیکیوشن، یہ اسلامکلی بھی غلط ہے، اخلاقی لحاظ سے بھی غلط ہے، اور اہل پاکستان اور پاکستان دونوں کی رسوائی کا باعث ہے۔ اور پھر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر قادیانی نہیں ہوئے، یہ اس لیے قادیانی ہے کہ یہ قادیانی خاندانوں میں پیدا ہوئے۔ اگر دوسرے خاندانوں میں پیدا ہوتے تو یہ غیر قادیانی ہوتے۔ اس پہلو کا خصوصی طور پر لحاظ کیا جائے۔ یہاں برطانیہ میں، جس ملک میں ہم طویل عرصہ سے رہ رہے ہیں، ماضی میں یہاں پر بھی ختم نبوت کانفرنسیں ہوا کرتی تھیں۔ اہل دیوبند کی الگ ہوتی تھی اور اہل بریلی کی الگ۔ دونوں مکاتب فکر اپنے اپنے طور پر ختم نبوت کے عنوان سے کانفرنسیں منعقد کیا کرتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں کی کانفرنسیں اپنے پیغام کے لحاظ سے، دلائل کے لحاظ سے، پھر اس ملک یورپ کے اندر اس خطہ کے لحاظ سے نہایت غیر مؤثر ہوتی تھی۔ ان کانفرنسوں میں پاکستان سے بڑے بڑے خطیبوں کو بلایا جاتا تھا، وہ گلے پھاڑ پھاڑ کر یہاں پر اسی انداز میں تقریریں کیا کرتے تھے معذرت، اور اس میں بد زبانی ہوتی تھی، گالم گلوچ بھی ہوا کرتی تھی، اور پھر آپس میں بھی ایک دوسرے پر تبرہ کیا جاتا تھا۔ چونکہ بریلوی مکتب فکر کی الگ ختم نبوت کانفرنسیں ہوتی تھیں، وہ دیوبندیوں پر بھی تنقیدیں کیا کرتے تھے کہ ان کے جو بانی تھے مولانا نانوتوی، انہوں نے تحذیر الناس میں ختم نبوت کے خلاف لکھا ہے، اس کا اجرا لکھا گیا ہے، اور اس طرح یہ لوگ بھی جواب دیتے تھے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ دونوں قسم کی کانفرنسیں ہر لحاظ سے ناکام ہوتی تھیں، اور اس زمانے میں
میری جن علماء سے بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں یہی عرض کیا کرتا تھا کہ اس خطے کے اندر یورپ میں اس مغربی ماحول میں اس قسم کی کانفرنسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پاکستان سے آنے والے خطیب، ان کو ویزے مل جاتے ہیں، چندے بھی یہاں پر کافی مل جاتے ہیں، ان کو علم ہی نہیں کہ یہاں کے چیلنجز کیا ہیں، یہاں کس انداز میں بات کرنی ہے۔ یہاں مغرب کے اندر آپ کی خطابت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مغرب کے اندر دھیمے انداز میں، غیر خطیبانہ انداز میں، بڑے دلائل کے ساتھ، سائنٹیفک انداز میں، باقاعدہ ریشنل اپروچ کے ساتھ، آپ پوری محنت کے ساتھ جو دلائل پیش کریں گے اسے سنا جائے گا، کہ جو خالصتاً معیاری سنجیدہ علمی تحقیق پر مبنی ہوں۔ یہ جذباتی انداز، گلے پھاڑ کر جو ہماری خطابت ہے، یہ تو مسائل پیدا کرنے والی ہے۔ اس کے اندر تو آپ علمی بات نہیں، کوئی سنجیدہ بات تو نہیں کر سکتے ایسی خطابت میں۔ اس میں چیلنج ہوتے ہیں، تنقید ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، سنجیدہ بات اس لحاظ سے نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ اچھا ہوا کہ ایک مخصوص عرصہ کے بعد دونوں مکاتب فکر نے اس قسم کی کانفرنسوں کو اب ترک کر دیا ہے۔ لیکن دوسری جانب میں قادیانیوں کا جو کام ہے، انداز تبلیغ ہے، یہاں پر یورپ اور امریکہ میں، اس پر تھوڑی سی میں گفتگو کروں گا۔ ان کا انداز بالکل اس خطے کے مطابق ہے، یہاں کے چیلنجز کے مطابق یہ بول سکتے ہیں، اور یہاں کا جو فکری معیار ہے، عصری اسلوب ہے مغرب میں، اسے یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ اور اس میدان میں، اس شعبہ نے، ان لوگوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے، سرمایہ کاری کی ہے۔ ان کا انداز یہ ہے کہ پوری ان کی کمیونٹی میں جہاں کہیں بھی بہترین اور قابل طالب علم، خواہ وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ پاکستان ہی میں کیوں نہ ہو، ان کو اعلیٰ وظیفے دیے جاتے ہیں، ان کو آگے لایا جاتا ہے قابل طلباء کو، اور مختلف شعبوں میں ان لوگوں نے اپنے ماہرین پیدا کیے ہیں۔ دنیا کی اہم ترین بین الاقوامی زبانوں میں ان لوگوں نے بہترین سکالر پیدا کیے ہیں جو بہترین انداز میں بول سکتے ہیں، گو کہ ان کے دلائل باطل پر مبنی ہیں۔ ایک ایسا فرقہ ہے کہ جس نے ختم نبوت کے تصور کو مفلوج بھی کیا ہے اور اس میں تحریف بھی پیدا کی ہے معاف کرنا، مگر ان کے کام کا انداز منظم ہے، پرامن ہے، پیسفل ہے، دھیمے انداز میں بات کرتے ہیں یہاں کے ماحول کے مطابق دلائل، تو اس لیے یہاں کے ادارے ان سے زیادہ متاثر ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے بعض اوقات جو ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ جو ان کا لگایا ہوا خود کاشتہ پودا ہے اور ان لوگوں نے، یہ بات بھی کسی حد تک درست ہے، لیکن چونکہ ہماری ساری زندگی یہاں پر گزر چکی ہے، اور میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور جو لوگ یہاں پر یورپ میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہ تو پہلے سے آگاہ ہیں، لیکن آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس ماحول میں، مغربی ماحول میں، کوئی بھی انسان، کوئی بھی مولوی اگر ان کی اپروچ، میتھوڈولوجی اور عصری اسلوب کے مطابق بات کر سکتا ہے، اس کی بات کو سنا جاتا ہے۔ اس کے بے شمار نظائر موجود ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں مزید مثالیں دے سکوں۔ قادیانی چونکہ اس معاملے میں انتہائی ماہر ہیں، ان کے ہاں گلے پھاڑ خطابت نہیں ہے، جوشیلی خطابت نہیں ہے، وہ حقائق پر گفتگو کرتے ہیں، اگرچہ جن حقائق کو وہ پیش کر رہی ہیں قرآن و سنت کی جو کسوٹی ہے اس معیار سے وہ نیچے ہیں، لیکن جو ہم کر رہے ہیں، جو ہمارا انداز ہے غیر مسلموں کے سامنے، وہ بہتر ہے۔ اس لیے یہاں پر آج یہ اندیشہ پیدا ہو چکا ہے کہ آئندہ ایک مخصوص عرصہ کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اہل مغرب ہیں، جو یہاں کے ادارے ہیں، یہاں کی حکومتیں ہیں، وہ قادیانی احمدی جو برانڈ آف اسلام ہے، وہ اسلام نہیں ہے، اس کو صحیح اور مستند اسلام کے طور پر وہ تسلیم کر لیں، آفیشلی باضابطہ طور پر، اور ہمیں رد کر دیں ہماری نااہلیوں کی وجہ سے اور ہمارے مخصوص مزاج کی وجہ سے۔ ہم نے کوئی علمی کام نہیں کیا ہے ابھی تک۔ قادیانیت پر ہمارے پاس سنجیدہ علمی لٹریچر جو ایک علمی فکری معیار پر مبنی ہو، وہ ہم تیار نہیں کر سکے۔ ہمارے پاس جو شیلی تقریریں ہیں اور جو اردو
اور انگلش میں ہمارے پاس لٹریچر ہے وہ خالص مولویانہ ہے، اس کے اندر کچھ کتابیں کسی حد تک سنجیدہ ہیں، وہ معیاری بھی ہیں، چند ایک ہیں، لیکن وہ ضرورت کو پورا نہیں کر رہی، وہ بھی یہاں کا جو معیار ہے مغرب کا اس سے نیچے ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو یہاں پر مغرب میں مقیم ہیں، ہم بھی اس خطرے کا احساس کریں، چیلنج کا احساس کریں، اور صحیح معنوں میں لٹریچر تیار کریں۔ ابھی تک صورتحال یہ ہے ہماری کہ یہاں پر بھی جو ہمارے مختلف مکاتب فکر ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تو جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں وہ اپنے اپنے مسالک کی خدمت کر رہے ہیں، اور جو اسلامی تحریکات ہیں، UK اسلامک مشن اور اس قسم کے لوگ، ان کے سامنے بھی وہ چیریٹی کے کام ہیں، وہ بھی دعوت کا اور ان چیلنجز کا یہ احساس انہیں بھی نہیں ہے۔ اور عربوں کی صورتحال تو یہ ہے کہ ابھی تک عربوں کو قادیانی مسئلہ سمجھایا ہی نہیں گیا صحیح معنوں میں، تو دوسروں تک کیا پہنچیں گے ہم؟ تو اس لیے یہاں پر عرض یہ ہے کہ اس مسئلہ اور اس چیلنج کو پوری طرح سمجھنا ہوگا اور اس کے مطابق انداز اختیار کرنا ہوگا۔ پاکستان میں جو تشدد کا رجحان ہے اور ان کی املاک کو نقصان پہنچانے کا اور دباؤ کا جو رجحان ہے، یہ غیر اسلامی بھی ہے اور یہ الٹے نتائج پیدا کرنے والا ہے۔ اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ کسی بھی نظریاتی تحریک کو اور جماعت کو تشدد کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ الٹا اس کا ان کو فائدہ ہوتا ہے، ان میں زیادہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، زیادہ بیداری آتی ہے تشدد کے ذریعے، زیادہ جرأت پیدا ہوتی ہے، دلیر ہو جاتے ہیں اپنے کام میں، جو کام اس سے پہلے وہ نہیں کر سکتے تھے، یہ جرأت اور یہ دلیری ان سے کروا دیتی ہے۔ اس کے باقاعدہ نظیریں ہیں اور اس کے ثبوت ہیں تاریخ میں، اس کو سمجھنا ہوگا۔ یہاں پر ایک دوسرا چیلنج ہے جسے علماء کرام کو سمجھنا ہوگا، جتنے بھی ہے سنی اور شیعہ تمام کے تمام۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ 1974 میں ایک بہت بڑی تحریک چلی جس کے نتیجے میں قادیانیوں کو اسمبلی کے ذریعے غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ میں خود اس تحریک کا حصہ تھا، اس زمانے میں طالب علم تھا پاکستان میں، اور ان کو جس تاریخ کو غالباً وہ 7 ستمبر 1900 یا 9 ستمبر 1974 تھی، اس وقت میرا حافظہ کوتاہی کر رہا ہے، تو جس تاریخ کو انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، اس سے پہلے 2 ماہ تک قومی اسمبلی کے اندر ان کا جو خلیفہ تھا اس زمانے میں، مرزا ناصر احمد، یہ ان کا تیسرا خلیفہ تھا مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی تو ان کا نبی تھا، اس کے بعد پہلا خلیفہ، دوسرا خلیفہ اور یہ تیسرا خلیفہ تھا مرزا ناصر احمد۔ اس کو قومی اسمبلی کے اندر بلایا گیا تھا، اور علماء بہت سے اس زمانے میں قومی اسمبلی کے ممبر بھی تھے، کچھ حضرات کو جو نا وہ سپورٹ کے طور پر اسمبلی میں بلایا گیا علماء کو، ان میں شیعہ بھی تھے اور سنی بھی تھے، اور اہل سنت کے تمام مکاتب فکر سے ان کا تعلق تھا۔ 2 ماہ تک یہ گفتگو ہوتی رہی پرام، اور مرزا ناصر احمد نے اپنا جو مقدمہ وہاں پر پیش کیا تھا بڑی تیاری کے ساتھ وہ آیا تھا، اور اس کا ایک نقطہ بہت بڑا چیلنج تھا پورے علماء کے لیے۔ اس نے ثبوتوں کے ساتھ یہ بات پیش کی تھی، شیعہ لٹریچر سے بھی اور اہل سنت کے لٹریچر سے بھی پورے ثبوت اس کے اندر، کہ خود شیعہ سنیوں کو کافر سمجھتے ہیں، اسلام سے خارج، اور سنی شیعوں کو بھی اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جھگڑا ہے، یہ مولویوں کی عادت ہے، اسی عادت کے تحت انہوں نے ہمیں بھی غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا ہے، قرار دینے کی کوشش کروا رہی ہے۔ یہ مولویوں کا جھگڑا ہے، تم لوگ پڑھے لکھے ہو، بھٹو صاحب کو انہوں نے کہا باقی ممبروں کو کس چکر میں تم پڑ گئے ہو؟ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسا نازک مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تو حل ہو گیا، وہ اس بنیاد پر نہیں ہوا کہ ہمارے علماء نے وہاں پر کوئی بہت بڑے دلائل کے انبار لگا دیے۔ ان دلائل کا جواب دینا اتنا آسان نہیں تھا۔ آج بھی صورتحال یہ ہے کہ مطلب ہے کہ شیعوں کی تکفیر پر تحریکیں چل رہی ہیں، اور جو لوگ
تحریکیں چلا رہے ہیں شیعہ کی تکفیر کی، ان کے اکابرین جو ان سے زیادہ متقی تھے، ان سے زیادہ پرہیزگار تھے، ان سے زیادہ عالم تھے اور محقق تھے اور ان کے اساتذہ تھے، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ اچانک ایجنسیوں کی کھیل تھی، انہوں نے خرید لیا۔ پیسہ اپنا کام کرتا ہے، نیچے والوں کو علم نہیں ہوتا، وہ نوجوان ہوتے ہیں بیچارے، وہ اپنے اخلاص کے ساتھ ایک غلط کام کے لیے چل پڑتے ہیں۔ تو اس بات کو ایکسپلائٹ کرنے کی بڑی کامیاب کوشش کی تھی مرزا ناصر احمد نے، وہ کامیاب ہو جاتا، لیکن چونکہ گورنمنٹ پر اتنا زیادہ پریشر تھا اور وہ تحریک اتنی زیادہ سخت چل چکی تھی، اس کے اندر بہت بڑا نقصان ہوا کہ اگر اس وقت کی حکومت، بھٹو حکومت، یہ فیصلہ نہ کرتی قادیانیوں کے خلاف تو اس کا بچنا محال تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ متاثر ہو چکی تھی اور وہ ایمان لا چکی تھی، یہ سب سیکولر لوگ تھے۔ جب مرزا ناصر احمد نے یہ مسئلہ رکھا تو آج تو ہم بڑے عرصے کے بعد گفتگو کر رہے ہیں، خود علماء نے، بریلوی علماء، دیوبندی علماء، شیعہ علماء، سب نے، اہل حدیث علماء سب نے اپنے اپنے بیانات میں اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ بہت نازک مرحلہ تھا اور قریب تھا کہ وہ گیم ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی، لیکن گورنمنٹ جو تھی اس کو خدشہ یہ تھا کہ اگر وہ یہ فیصلہ نہ کرتی قادیانیوں کے خلاف تو اس کی حکومت ختم ہو، اتنی گڑبڑیشن ہوتی، قوم تیار تھی اس گڑبڑیشن کے لیے کہ بھٹو حکومت سروائیو نہ کر سکتی تھی۔ اصل مسئلہ یہ تھا، کوئی دلائل کا معاملہ نہیں تھا۔ یہ آج بھی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے تمام علماء جو گلے پھاڑ پھاڑ کر یوٹیوب پر اور باقی جو چینلز ہیں سوشل میڈیا کے، وہ بول رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، خود بریلوی مکتب فکر کے اندر اتنے دھڑے آ چکے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل پر کہ وہ کفر کے فتوے ایک دوسرے پر لگا رہے ہیں، اور یہی صورتحال باقی مکاتب فکر کی بھی ہے۔ خود اپنے اندر تقسیم ہے اور بہت زیادہ نفرت ہے، معمولی باتوں پر دائرہ اسلام سے آپ لوگ خارج کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کے بولنے کا انداز یہ ہے کہ منہ سے جھاگ نکلتی ہے اور اتنا شور و غوغا ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں جن کے ہاتھ میں نظام ہے، یہ دنیا بہت بڑی ہے، آپ کے سامنے محدود قسم کے لوگ بیٹھے ہیں مسجد کے اندر، اور بڑے غریب قسم کے پسا ہوا طبقہ آپ کے سامنے ہے۔ ان کے سامنے جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ سور کا بچہ ہے، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کسی کو آپ کہتے ہیں کتے کا بچہ ہے، سبحان اللہ والحمدللہ، یہ مخلوق ہے۔ لیکن یہ چھوٹی سی دنیا ہے، ایک بہت بڑی وسیع دنیا ہے اہل علم طبقہ کی کہ جن کے ہاتھ میں نظام ہے۔ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو اس کا اثر ہے، اس لیے کہ ان کے پاس اثر رسوخ ہے، روپیہ پیسہ ہے، بہت بڑی تعلیم ہے، یہ طبقہ بہت زیادہ ہے، اس کو متاثر کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ طبقہ آپ لوگوں سے متنفر ہے، اور اس طبقہ کا نظریہ یہ ہے کہ مولوی حضرات ان پڑھ ہیں، اس لیے کہ وہ ایسی گالیاں دے رہی ہیں جو عام لوگ دیتے ہیں ان پڑھ بازاروں کے اندر، جب آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو اسی انداز کی گالیاں اسی طریقے پر وہ دیتے ہیں، اسی طریقے پر یہ مولوی ایک دوسرے کو دے رہی ہیں۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ دینی مدارس کے اندر گالیاں سکھائی جاتی ہیں، بے ادبی سکھائی جاتی ہے اور تعصب سکھایا جاتا ہے، اور یہ تاثر درست ہے، میں اس لحاظ سے تائید کروں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مولوی حضرات جو ہیں وہ ان پڑھ ہوتے ہیں، یہ آپ لوگوں کا جو انداز گفتگو ہے اس نے یہ غلط تاثر دیا ہے، لیکن یہ میرے جیسے آدمی کے لیے بھی ناقابل فہم ہے کہ آپ لوگ گالیاں کیوں دیتے ہیں، بے ادبی کیوں کرتے ہیں، اور جبکہ یہ جرت آپ اہل علم کے سامنے نہیں کر سکتے۔ آپ میں سے جو حضرات ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، سخت زبان استعمال کرتے ہیں، اور وہ یوٹیوب پر آتی ہے، انہی حضرات کو اگر کسی یونیورسٹی کے اندر بلایا جائے، کسی سیمینار کے اندر بلایا جائے تو یہ زبان وہاں استعمال کر سکیں گے؟ یہ تو خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے، خواب میں بھی یہ جرت نہیں کر سکتے، جائے کہ عملاً ایک مجمع کے سامنے جا کر بلکہ وہ اس قسم کے انداز خطابت بھی اختیار نہیں کر سکتے جو بیچارے ان پڑھ اور پسے ہوئے لوگوں کے سامنے ان کا انداز خطابت ہے۔ وہاں پر ایک بڑی تہذیب کے ساتھ آپ خطابت کا مظاہرہ کریں گے، بڑے اچھے انداز میں، چونکہ آپ کو احساس ہے کہ یہ سبحان اللہ کہنے والی قوم آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں یہی عرض کروں گا کہ یہ سلسلہ قادیانیوں کو مارنے کا ختم کریں، یہ دعوت کا سلسلہ شروع کریں۔
اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ایسا لٹریچر تیار کریں کہ جو صحیح معنوں میں علمی اور تحقیقی ہو، اسے قادیانیوں کو بھی دیا جائے۔ دعوتی عمل سب سے زیادہ مؤثر ہے، اور وہ طبقہ، یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا بھول گیا کہ اس وقت جس طبقہ کا میں نے حوالہ دیا ہے، پڑھا لکھا طبقہ کہ جس کے ہاتھ میں اثر رسوخ ہے، جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، اور وہ جو نظام کو چلا رہا ہے اور نظام اس کے تابع ہے، اس طبقہ کی عظیم ترین اکثریت قادیانیوں کو مسلمان سمجھتی ہے، وہ کافر نہیں سمجھتی۔ میں بات آپ کو سچی بتاتا ہوں، ان میں سے بہت بڑی تعداد ہمارے دوست ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے یہاں پر بھی، مغرب میں بھی، بہت سو کے جو ہے نا نظریات کو، عقیدہ کو ہم نے درست کیا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کا انداز اور آپ لوگوں کا نظریہ اور تعصب۔ جب آپ شیعہ کے بارے میں یعنی کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، جب شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور دیوبندیوں کے اسی قسم کے فیصلے اور فتوے بریلویوں کے خلاف ہیں، بریلویوں کے ان کے خلاف ہیں حسام الحرمین کے حوالے سے، تو یہ چیزیں آج بالکل سوشل میڈیا پر تشت از بام ہو چکی ہے، بالکل اظہر من الشمس ہو چکی ہے تمام دنیا کے سامنے۔ اور اس نے یہ تاثر دیا ہے کہ یہ مولویوں کا پرانا کام ہے ایک دوسرے کو کافر قرار دینا، دائرہ اسلام سے خارج۔ یہ قادیانی اچھے لوگ ہیں، احمدی ہیں، بہترین جو ہے وہ تقریر کرتے ہیں، اسلام پر درس دیتے ہیں اور مولویوں سے بہتر دیتے ہیں۔ ان کا ریشنل ان کی اپروچ ہے، علمی انداز ہے، بڑے سنجیدہ ہے، دھیمے انداز میں بولتے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگوں کا انداز ہی یہی ہے معیاری، وہ دھیمے انداز میں بولے۔ تو یہ ہتھیار آپ لوگوں نے دی ہے، آپ اپنی اصلاح کریں، دعوت کی طرف آئیں اور اخلاق کی طرف آئیں۔ یہی آج کا چیلنج بھی ہے، اس کا جواب بھی ہے، اور وقت کی پکار بھی یہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔